أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے وہ بہتر ہے جو آخرت کی عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہہ دیجئے کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہیں؟ جان رکھو صرف عقل مند لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورہ زمر کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ جو آدمی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے، کیا یہ آدمی بہتر ہے یا وہ آدمی جو یہ کام نہیں کرتا؟ نہ اسے اللہ کی رحمت کی کوئی امید ہے، نہ اللہ کے عذاب سے اسے کوئی ڈر ہے۔ کیا یہ دونوں شخص جو ہے وہ برابر ہیں؟ اس کا جواب ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ جو چیز واضح ہو اسے حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جواب واضح ہے کہ یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وہ آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کی رحمت کی امید کرتا ہے، اور اسی بنا پر وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ شخص اور وہ دوسرا شخص جو ایسا نہیں کرتا ہے، یقیناً یہ دونوں جو ہے وہ برابر نہیں ہیں۔ پھر آگے دوسرے ٹکڑے میں اس کی مزید وضاحت فرمائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے علم والے اور جاہل دونوں جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ یہ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، قیام کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، یہ علم والے لوگ ہیں۔ اور جو رات کو نہیں اٹھتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید نہیں کرتا، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا اور نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ جاہل ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ برابر نہیں ہیں۔ ایک عالم اور ایک جاہل جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرنے والے لوگ عقل مند لوگ ہیں، جاہل لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جو عقل مند ہیں، عقل والے لوگ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو علم والے ہیں، جو رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان کو عقل والے بھی کہا گیا، ان کو علم والے بھی کہا گیا۔ اور جو یہ تینوں کام نہیں کرتے، نہ تو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی نہیں رکھتے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی نہیں، اور وہ جاہل ہیں اور وہ عقل والے بھی نہیں ہیں، فرمایا یہ کبھی بھی جو ہے وہ دونوں برابر بھی نہیں ہے، اور ایک پلڑا جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ کامیاب لوگوں کا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ناکام لوگوں کا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو عقل والے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو علم والے جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور جو عقل والے نہیں ہیں اور اللہ کی عبادت نہ کرنے والے ہیں، ان کو جاہل قرار دیا۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو ہے وہ واضح انداز میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت جو ہے وہ فرمائی ہے، اور علماء نے اس کی تفسیر جو ہے وہ یہی ذکر فرمائی۔
کہ علم والے وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جاہل لوگ وہی ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرنے والے، اور یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ علم، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ شان و شوکت ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ علم ہی حقیقت میں زندگی ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ علم حقیقت میں زندگی ہے، حیات ہے، اور جہالت زندگی نہیں ہے بلکہ موت ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے حضرت انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کی رحمت کی امید لگاؤ۔ اور انسان یہ کام کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کے پاس علم موجود ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کی رحمت کی امید کیسے کی جاتی ہے؟ آخرت کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں علم کے بغیر ان کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے وہ راضی ہوتا ہے اس طرح کی جو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، انسان علم کے بغیر وہ عبادت کر نہیں سکتا۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے، بلکہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ عمل سے پہلے جو ہے وہ علم ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ جو نیا نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ یہی علم ہے۔ جب آپ اس کو بتلاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہونے میں خیر ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے، تو آپ سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ یہ علم حاصل کرتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ کہتا مجھے بھی کہلواؤ، کیا کہلانا؟ اسے بتایا جاتا ہے یہ کلمہ پڑھے، یہ علم ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ وہ کہتا کون کون سی؟ یہ نماز، یہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 ہوتی ہیں۔ یہ جب تک نہ بتلایا جائے وہ کسی ایک کام کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اسی کو علم کہا گیا کہ عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کو لازمی قرار دیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کے بغیر اللہ کی رحمت انسان کے سامنے حال نہیں ہوتی۔ انہی لوگوں کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ عمل بھی ضروری ہے اور اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے۔ کوئی آدمی خالی جو ہے وہ عمل ہی کرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو اس کی کامیابی ممکن نہیں۔ اور کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید کیے بیٹھا ہے، اس کے لیے بھی کامیابی جو ہے وہ ممکن ہے۔ لہٰذا دونوں چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے کہ عمل بھی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرے۔ اور اللہ کی رحمت کی امید بھی اور عمل بھی علم کے بغیر انسان کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اس لیے کہا گیا لوگوں، علم حیات ہے اور جہالت موت ہے۔ اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ لوگوں علم حاصل کرو، علم کے بغیر کچھ نہیں۔ کوئی آدمی بھی کوئی کام بھی کرنا چاہتا ہے، جب تک اس کے پاس علم موجود نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ کام دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے، جب تک اس کام کے بارے میں اسے معلومات نہ فراہم کی جائیں وہ اس چیز کے مطابق کسی صورت میں بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر بات ہے جب وہ عمل نہیں کر سکتا تو اس میدان میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کاروبار کی لائن ہو، وہ کھیل کود کا میدان ہو، وہ دین کا معاملہ ہو، جب تک اس کے بارے میں وہ معلومات حاصل نہیں کرتا اس میں آگے جو ہے وہ قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اس لیے کہا گیا لوگوں علم جو ہے وہ زندگی ہے، حیات ہے، اور جہالت جو ہے وہ موت ہے۔ کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ بما لا یعلم۔ علم کے اعلیٰ وقار کے لیے،
علم کے عظیم الشان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا وہ بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے جس کے پاس ہوتا نہیں۔ ہر جاہل آدمی وہ یہی کہتا ہے مجھے بھی پتا ہے، حالانکہ اس کو پتا نہیں ہوتا، اور اس سے پوچھو آپ کو نہیں پتا تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے، میں کیسے جاہل ہوں۔ کہا علم کے ذی وقار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل آدمی بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں جاہل نہیں۔ تو لہٰذا علم کو اختیار کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ علم کے بغیر کامیابی نہیں، علم کے بغیر عزت نہیں، علم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں، علم کے بغیر جنت اور جہنم امکان نہیں ہے اس کا۔ کثیر ابن قیس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی مدینہ سے چلا، مدینہ سے، اور دمشق میں پہنچا، صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ مدینہ سے دمشق کا فاصلہ کم از کم کوئی 1200-1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1000 سے لے کر 1500 کلومیٹر کا فاصلہ، اونٹوں کے اوپر، خچروں کے اوپر سفر کر کے وہاں پہ پہنچا، اور جا کر سلام دعا کے بعد، حال چال کے بعد پوچھتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو ملنے کے لیے آیا، مجھے معلوم ہوا ہے بلغنی انک تحدث حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے آپ نے وہ سن رکھی اور آپ وہ بیان کرتے ہیں، میں وہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ کہا مدینہ سے شام کا سفر، دمشق کا سفر آپ نے کیا ایک حدیث سننے کے لیے، اما قدمت لتجارہ، یہاں کوئی تجارت کا معاملہ، کوئی بزنس کا معاملہ تو نہیں، کاروبار کے لیے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں، کاروبار کے لیے نہیں آئے۔ اما قدمت لحاجہ، کوئی ضرورت، کوئی کام، کسی کو ملنا ہو، کسی قسم کا یہاں اس علاقے میں آپ کو کوئی کام ہو، کوئی حاجت ہو؟ کہا نہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں۔ کہا صرف ایک حدیث سننے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں، ایک حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں وہ میں آپ سے سننے کے لیے آیا۔ کہا پھر سنو، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی ایک ایسے راستے پر چل نکلتا ہے جس راستے پہ چل کر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی شان و شوکت ہے۔ آج دنیا کے پیچھے جو ہے وہ انسان بھاگتا ہے، اور جو جنت کا راستہ ہے اسے اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اور جو علم میں بتلا رہا ہوں، علم ہی ہوتا ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، لیکن قرآن اور حدیث میں جتنے فضائل، جتنے مناقب بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے شرعی علم کے ہیں، دین کے علم کے، وحی کے علم کے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو علم ہے اس علم کے ہیں۔ دنیا کے علم کے یہ فضائل نہیں ہیں۔ سائنسی علوم اور معاشیات کے علوم، اقتصادیات کے علوم، سیاسیات کے علوم، یہ سارے علوم ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ علم نہیں ہے جس کی فضیلت قرآن اور حدیث میں یہ ذکر کی گئی۔ یہ فضیلت صرف اور صرف وحی کے علم کی بیان کی، اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس کا جو علم ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی کسی راستے پہ چلتا ہے تاکہ دین سیکھے، سائنس سیکھے گا تو اس کے لیے فضیلت نہیں ہے، سائنس سیکھنے والے کے لیے دنیا میں اس کو اجر مل جائے گا، دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا، دنیا میں اس کا معاوضہ مل جائے گا، لیکن اس کو جنت کا راستہ نہیں کہا جا سکتا الا یہ کہ وہ دنیا کا علم حاصل کر رہا ہو دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ اگر دین کے ساتھ اس کو ٹچ کر دیا جائے گا تو وہ بڑا اعلیٰ علم بن جائے گا۔ تو کہا جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان فرما دیتا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا بِذَلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پر جو ہے وہ بچھاتے ہیں اس آدمی کے پاؤں کے نیچے جو دین کا علم جو ہے وہ سیکھنے کے لیے چل نکلتا ہے۔ فرشتے اپنے پاؤں پر بچھاتے ہیں
اور ان کے اوپر جو ہے وہ قدم رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ایک عالم دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والا، فرمایا آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے لیے رحمت اور بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی، ساری مخلوق، آسمان کی بھی اور زمین کی بھی، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض نے تحدید کی ہے 600 قسم کی مخلوقات ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور 400 قسم کی مخلوقات ہیں جو زمین میں ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ بیان کرتے ہیں، حقیقت اس کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا جتنی بھی قسم کی مخلوقات ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، ساری کی ساری انسان کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما دے، یا اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کون؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اور علم حاصل سکھانے کے لیے چلتا ہے۔ عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہے۔ اور فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں، وحتی النمل فی جحرہا، اور چیونٹی جو ہے وہ اپنی بل میں اور سوراخ میں انسان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت اور دعائے رحمت جو ہے وہ کرتی۔ میں نے آسمان کی مخلوق 600 کہا کہ آسمان کے لیے خشکی اور تری کی مخلوق، بری اور بحری، بر اور بحرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک علاقے کی مخلوق جو ہے وہ 600 قسم کی ہے، اور دوسرے علاقے کی قسم کی مخلوق جو ہے وہ 400 قسم کی ہے۔ یہ ساری قسم کی مخلوقات انسان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت اور دعائے رحمت جو ہے وہ کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یا فضل القمر علی سائر الکواکب، فرمایا ایک عالم کی فضیلت، ایک دیندار شخص جو علم کو جاننے والا ہے اس کی فضیلت، ایک تہجد گزار عابد، صبح کو روزہ رکھنے والا اور رات کو مصلے پہ کھڑا ہو کر تہجد پڑھنے والا، فرمایا ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے کے اوپر ایسے ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے تمہارے ایک ادنا امتی کے اوپر، جیسے چودھویں کے چاند کی فضیلت تارے ستاروں کے اوپر ہے۔ فرمایا یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم کو جو ہے وہ عطا کی۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا انبیاء جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ درم و دینار کی وراثت جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے یہ علم لے لیا اس نے دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لے لیا، اور اس کی برابری وہ کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں۔ انبیاء درم و دینار کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بازار میں اعلان کیا، لوگوں تم دنیا میں یہاں بازاروں میں بیٹھے کاروبار کر رہے ہو اور پیسے جو ہے وہ لے رہے ہو دے رہے ہو، اور مسجد میں جاؤ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ بھاگے بھاگے مسجد میں آئے تو دیکھا چند لوگ بیٹھے ہیں آپس میں دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ کے کہنے لگے یہاں تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ کہا یہی علم کے حلقے پہ ہیں، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ نبی جو ہے وہ مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس کو یہ علم مل جاتا ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی دولت کا جو ہے وہ مالک بن جاتا ہے، جس دولت کا دنیا کی دولت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ لا عالم علی وجہ الارض افضل من طلب العلم، ہم جو ہے روئے زمین پر کسی ایسے عمل کو نہیں جانتے جو زیادہ فضیلت والا ہو اور زیادہ اجر و ثواب والا ہو طلب علم کی بنسبت۔ طلب علم ایک ایسا عمل ہے جو تمام اعمال سے افضل ہے، اس سے زیادہ افضل عمل جو ہے وہ کوئی نہیں۔ علم کا حاصل کرنا یہ اتنا فضیلت والا ہے، اتنا فضیلت والا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے والا دنیا جہان میں کوئی دوسرا عمل ہے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ وہ دن رات علم کی نشر و اشاعت میں مشغول رہتے اور نفلی عبادت جو ہے وہ کم کیا کرتے، فرضی عبادت ادا کر لیتے
اور باقی وقت جو ہے وہ سارے کا سارا علم کی تحصیل میں، علم سکھلانے میں، پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے جو ہماری دوسری عبادت کی کمی اور کوتاہی کو جو ہے وہ پورا کر دے۔ لہذا طلب علم انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے جرنیل بنا کر بھیجا، جاؤ کافروں سے جنگ لڑو، تو ساتھ یہ ہدایت کی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ علی جاتے ہی لڑائی نہ شروع کر دینا، صرف جنگ کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے کہ تلواروں کے ساتھ لوگوں کی گردنیں اڑا دو، لوگوں کو قتل کر دو، بلکہ لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا، ان کو اللہ کی معرفت دلوانا، آخرت کی یاد دلوانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور اللہ کی نعمتوں کی امید دلوانا، ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے۔ جا کر تبلیغ کرنا، اگر تیرے ہاتھ پر ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے تو عرب کا سب سے قیمتی مال سرخ اونٹوں سے بھی تیرے لیے کہیں زیادہ بہتر۔ لہٰذا لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنا، اور راہ راست پہ کون لائے گا؟ علم والا، دین والا، جسے خود دین کا علم ہے وہ لوگوں کو دین بتلا سکتا ہے، جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ لوگوں کو گمراہ تو کر سکتا ہے، راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ کہا تیرے ہاتھ پہ اگر ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی۔ اور ایک عالم نے کہا کہ جہالت اگر دنیا میں علماء موجود نہ ہو تو لصار الناس مثل البہائم، اگر یہ علماء ختم ہو جائے تو یہ تمام کے تمام روئے کائنات کے انسان جو ہیں یہ جانور بن جائیں، یہ درندے بن جائیں، وحشی بن جائیں، ان میں انسانیت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے۔ انسانیت نام کی چیز اگر کوئی باقی رہتی ہے تو وہ دین کے علم کی وجہ سے، اہل علم کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے ہے، جو لوگوں کو خیر کی باتیں اور شریعت کی باتیں اور وحی کی باتیں اور اللہ کی باتیں جو ہے وہ بتلاتے رہے۔ تو یہ علم میں نے کہا حیات ہے، زندگی ہے، انسانیت ہے، اور یہ علم اگر ختم ہو جائے تو وہاں پہ حیوانیت آ جاتی ہے، درندگی آ جاتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، لوگ تہذیب و تمدن اور ثقافت سے عاری ہو جاتے ہیں، اور ان میں دنیا میں زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی کام کیا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، یا اللہ یہاں پہ ایک ایسا رسول ضرور بھیج دے جو مبلغ ہو، دین کا جاننے والا ہو، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو تعلیم دے اور ان کو انسان بننے کا سبق سکھلائے۔ یا اللہ یہاں پہ ایک بندے کو ضرور بھیجنا جو یہ کام جو ہے وہ کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر اللہ نے اپنا سب سے بہترین انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی دن رات ایک کر تعلیم و تزکیہ کا کام کیا۔ مسجد نبوی میں پہلے مکہ میں دار ارقم بنایا، دار ارقم اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان یونیورسٹی ہے جس میں دین کا علم پڑھایا گیا، ریاضیات کا، فلکیات کا، سیاسیات کا، معاشیات اور اقتصادیات کا علم نہیں پڑھایا گیا۔ وہاں پہ اللہ کی پہچان کروائی، لوگوں اللہ کون ہوتا ہے، لوگوں اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے، یہ تعلیم و تزکیہ کا کام آپ نے دار ارقم میں کیا۔ جب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تو ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں آتے ہی مسجد قباء تعمیر فرمائی، اور پھر مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا انتظام کیا، اور یہاں پہ بیٹھ کر آپ نے 23 سال میں تعلیم و تزکیہ کا وہ بہترین انتظام کیا کہ آج پوری دنیا میں جو انسانیت کی جھلک نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم و تربیت کی وجہ سے۔ آپ نے تعلیم دی، لوگوں اللہ کون ہوتا ہے، اللہ کی پہچان کرو، تم کون ہو، تم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو،
تمہاری اس دنیا میں کیا کارگزاری ہے، تم نے کیا کرنا ہے، یہ سارے معاملات آپ نے 23 سالہ زندگی میں لوگوں کو جو ہے وہ بتلائے، اور اسی کا نام جو ہے وہ علم ہے۔ اسی کو علم کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لوگوں سے جہالت کو دور کرو اور اللہ کی معرفت اور پہچان کرواؤ اور لوگوں کی ذمہ داریوں کو بتلاؤ۔ یہ انسان کی زندگی کا عظیم ترین مقصد ہے، جبکہ ہم سمجھے کہ نہیں، دنیا جو ہے وہ کاروبار کا نام ہے، کاروبار کیجئے، خوب کاروبار کیجئے، پیسہ کمائیے، اتنا کمائیے کہ آپ جو ہے وہ یہی سمجھے کہ جیسے وہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف کارخانے بنا لوں، فیکٹریاں بنا لوں، اور تجارت میری بہت زیادہ ہو جائے، بلڈنگیں میری بہت زیادہ ہو جائیں، دکانات اور محلات میرے بہت زیادہ ہو جائے، نوکر چاکر میرے آگے پیچھے ہو جائیں، اور جب مر جاؤں تو پھر سارا مال میرے ساتھ دفن کر دینا۔ کوئی نہیں کرے، ایک پیسہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کروڑوں کی، اربوں خربوں کی جائیداد آپ تیار کر لیجئے، لیکن کسی نے آپ کی قبر میں 1 روپیہ بھی رکھنا نہیں ہے۔ وہی 2 گز کفن کا ٹکڑا جو ہے وہ رکھیں گے، جس کے ساتھ کوئی جیب بھی نہیں لگی ہو، کہ تاکہ غلطی سے بھی کوئی روپیہ پیسہ جو اس کے ساتھ نہ چلا۔ کس کے لیے کمایا؟ یہ دنیا کا پیسہ ہے، دنیا میں رہ جانا ہے۔ کہا یہ تو دنیا کی ایک ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے تحت کماؤ۔ اصل مشن جو ہے وہ انسانیت کی پہچان ہے۔ اپنی پہچان کرو، اپنے رب کی پہچان کرو، اپنے مالک اور اپنے آقا کی پہچان کرو۔ اس کی پہچان کے بعد اپنا دنیا میں آنے کا مقصد پہچانو۔ اگر تم مقصد کو پہچان گئے تو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ، لیکن اگر تم نے اس مقصد کو نہیں پہچانا، جو کچھ بھی کما لیا یہ سب دنیا میں رہ جانا، یہ آخرت میں تمہارے کام نہیں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بہت ہی زبردست ہے اور جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، الا ان الدنیا کلھا ملعون وملعون ما فیھا، لوگوں دنیا کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا ملعون ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ ملعون ہے، لعنتی ہیں، الا ذکر اللہ وما والاہ، لوگوں اللہ کا ذکر یہ ملعون نہیں ہے، اللہ کی یاد ملعون نہیں ہے، اور جو ذکر والا ہے یا جو اللہ والا بن جاتا ہے یا جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے وہ ملعون نہیں ہے۔ وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لے وہ ملعون نہیں ہے۔ وعالم ومتعلم، ایک دین کا عالم اور ایک دین کا سیکھنے والا یہ ملعون نہیں۔ یہ 4 چیزیں آپ نے ذکر فرمائی، ذرا اس بات کو جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ فرمایا دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، ایک ذکر اللہ کی یاد، اور ایک وہ بندہ جسے اللہ محبوب بنا لے، اور تیسرا عالم، اور چوتھا متعلم۔ ان 4 کے علاوہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ ملعون۔ اہل علم نے کہا دنیا کی ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ ملعون ہے، اور دنیا کی ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے اس کا یا تو ذکر سے تعلق ہوگا، یا والا سے تعلق ہوگا، یا عالم اور متعلم سے تعلق ہوگا، وہ محبوب بن جائے۔ مال انسان کماتا ہے، اگر تو اللہ کے نزدیک کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ رحمت کا ذریعہ ہے، اور اگر اللہ کی یاد سے یہ دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ مال جو ہے وہ ملعون ہے۔ اسی طریقے سے مکانات ہیں، اسی طریقے سے محلات ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی تعلیم اور دنیا کی ہر شے ہے، اگر انسان کو اللہ کے نزدیک کرتی چلی جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں میں سے، اور اگر اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے وہ چیز جو ہے وہ ملعون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کھیل تماشا، یہ کیرم کھیلنا کوئی گناہ کا کام، لوڈو کھیلنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ آپ بتلائیے لوڈو کھیل کر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو لوڈو کھیلتے ہیں وہ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کتنے لوڈو کھیلنے کے درمیان جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور نفل نوافل ادا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی یاد سے دور کرنے والی چیز۔ جتنی دیر تک کھیل کود میں انسان مشغول ہو جاتا ہے ساری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، ساری چیزوں سے۔ کبھی کبھی اس کو نماز کی اذان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، کبھی سنائی دے جاتی ہے تو کہتا ہے یار چلا جاتا ہوں، بس ابھی جانا تھا، تھوڑی سی باقی رہی، تھوڑی سی کھیلنے بس جاتا ہوں۔ کبھی نماز گزار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تو ہم کون سا جوا لگائے،
جوا نہیں، کل شیء فی الدنیا ملعون، دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے، سوائے اللہ کو یاد کرنے والا، علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا، اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ملعون۔ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر اگر کامیابی کا رستہ تو ہے تو ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے دین کو سیکھنے اور سکھانے والا۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے علم کو چھینے گا نہیں، نکالے گا نہیں، ولکن يقبضه بقبض العلماء، لیکن علماء کو فوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ علم کو ختم کر دے۔ دنیا سے علم والے اٹھتے چلے جائیں گے، بعد میں جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے اور مفتی بن بیٹھیں گے، اور وہ فتوے دیں گے۔ وہ فتوے دیں گے، کیا فتویٰ دیں گے؟ استنجا احتیاط سے کرنا، کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ استنجا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ یہ ایسے مفتیان ہیں جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں فالوورز ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ فلاں کے پیچھے تو نے جنازہ پڑھا تھا، تیرا نکاح ٹوٹو گے۔ تو جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ استخارہ جس سے مرضی کروا لو، جہاں مرضی بیٹھو، فون پہ ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں استخارے ہو رہے ہیں، اور سب کی غیبوں کی خبریں دی جا رہی ہیں۔ قسمتیں معلوم کرنی ہے تو ہفتہ معلوم کرنا ہے تو فلاں سے معلوم کر لو، یہ معلوم کر لو۔ فرمایا جاہل قسم کے لوگ جو ہے وہ آپ کے سروں پہ بیٹھ جائیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر علم حاصل نہیں کرو گے، اگر علم پڑھو گے نہیں، پڑھاؤ گے نہیں، دنیا میں جہالت پھیل جائے گی اور دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اسی وقت تک اس دنیا کی بقا ہے جب تک یہ دین کا علم جو ہے وہ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی یہ دین کا تعلیم سیکھنے سکھانے میں لگائی۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کتنے جو ہے وہ لوگوں نے، علماء نے، انبیاء نے سفر کیا اور مشقتیں جو ہے وہ اٹھائی ہیں۔ آج ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت، دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ کل 4 اپریل جامعہ سلفیہ میں بھی داخلہ کھل رہا ہے، اور اکثر مدارس میں داخلہ کھل رہا ہے۔ دین کے اندر مدارس میں دینی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں زیادہ نہ صحیح ایک بچہ تو وقف کیجیے، اپنا ایک بیٹا تو نکالیے، 10 بچوں کو جوڑ دیجیے کاروبار کے لیے، دنیا کے لیے، ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر دیجیے۔ کل کو جنازہ پڑھانے والا آپ کا بیٹا تو بن جائے، آپ کے لیے دعائیں مانگنے والا بیٹا تو بن جائے، آپ کا مستقبل کا صدقہ جاریہ تو بن جائے۔ ایک کم از کم بچے کو دین دلوائیے تاکہ یہ دنیا میں دینی تعلیم جو ہے وہ باقی رہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے۔ وہ جب تک دین کی تبلیغ کرے گا اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں شامل ہوں گی، اور وہ تمام نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی جو وہ شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ دین کا علم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے اور زیادہ مہم ہے، اس کی طرف جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا علم سیکھنے کی اور سکھانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور پھر جو صحیح دین ہم سیکھیں اسی کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری دنیا بھی کامیاب فرما دے اور ہماری آخرت بھی کامیاب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔